بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب میں آپ کو نجاستوں کے متعلق حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روشناس کرتا ہوں۔ صحیح بخاری شریف میں ہے حدیث موجود اور مسلم شریف میں بھی ہے۔ اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک عورت نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں جب کسی کے کپڑے کو حیض کا خون لگ جائے تو کیا کریں؟ فرمایا، جب تم میں کسی کا کپڑا حیض کے خون سے آلودہ ہو جائے تو اسے کھرچے، پھر پانی سے دھوئے، تب اس میں نماز پڑھے۔ ثابت یہ ہوا ہے اس حدیث پاک سے کہ کپڑا حیض والا ہے اس کو کھرچ کر، دھو کر، صاف کر کے، خشک کر کے نماز پڑھنی چاہیے۔ صحیح میں یہ ہے کہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ، جس کی میں حدیث عرض کر رہا ہوں، صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑے سے منی کو میں دھوتی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کو تشریف لے جاتے اور دھونے کا نشان اس میں ہوتا۔ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑے منی کو مال کر دھو ڈالتی، پھر حضور اس میں نماز پڑھتے تھے۔ صحیح مسلم میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ چمڑا جب پکا لیا جائے پاک ہو جائے گا۔ امام مالک ام المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ مردار کی کھالیں جب پکا لی جائیں تو انہیں کام میں لایا جائے گا۔ جس طرح جو ہے چمڑے کو رنگتے ہیں، بناتے ہیں، یہ تو ان کا کام ہے، جو چبیار ہیں چمڑے رنگنے والے، یعنی اس کے متعلق یہ مسائل ہے۔ چمڑا رنگا جائے، بنایا جائے، حلال جانے کا وہ پاک ہو جاتا ہے۔ امام احمد، ابو داؤد، نسائی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درندو کی کھال سے منع فرمایا، یعنی درندو کی جو چمڑا ہوتا ہے اس کے جوتے وغیرہ یہ وہ بنانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ دوسری روایت میں ہے کہ ان کے پہننے اور ان میں بیٹھنے سے منع فرمایا، یعنی جوتیاں جو ہے پہننے سے، یا وہ چمڑا حرام، چیتا وغیرہ یہ حرام خونخوار درندے ہیں، ان کے چمڑا جو ہے اگر گو کے ان کو بنایا جائے اس کے اوپر بیٹھنا بھی حرام ہے، منع ہے، کیونکہ ان میں جراثیم ایسے ہوتے ہیں کہ بیماری لگ جاتی ہے، پلی کی، طاعون کی بیماری، باقی جیسا کرونا آیا ہے، یہ کافی بیماریاں ہیں۔ تو میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ جو مردار کھالیں ہیں جانور کی، یعنی کہ حلال جانور اور پھر وہ مردار ہو جاتا ہے تو اس کی کھالیں وغیرہ جو ہے بنا لی جائیں تو جائز ہے، اس میں کوئی جو ہے ممانعت نہیں ہے شریعت کی۔ تو آج میں نے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک اس متعلق فرمائی کہ نجاستوں کے متعلق جو ہے میں عرض کی۔ انشاءاللہ پھر میں آپ کو آگے جو ہے نجاستوں کے متعلق احکام مسائل عرض کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔